بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. سادہ سا ترجمہ با محاورہ عنایت مبارکہ یا مفہوم کہہ لیجئے یہ ہے کہ ان لوگوں پر اگر ہم فرشتے بھی اتار دیتے یا مردے اٹھ کر ان سے باتیں کرتے یا آخرت کے سارے امور غیبیہ ان کے سامنے جمع کر دیتے ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ کو منظور نہ ہو ایمان نصیب نہیں ہوتا. ولیکن اکثرہم یجہلون، اور ان میں اکثریت محض جہالت کی باتیں کرتی ہے. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کر دیے ہیں، شیطان، جو انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں. یہ ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے، لیکن انہیں چھوڑ دیجئے اور جو افتراء پردازی یہ کر رہے ہیں اس میں انہیں لگا رہنے دیجئے. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. ان کا نقصان، یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لگے رہیں گے تو لوگوں کو گمراہ کریں گے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کی طرف انہی لوگوں کے دل متوجہ ہوں گے جن کا آخرت سے ایمان نہیں ہے، وہی اسے پسند کریں گے، اور جو جرم یہ کرنا چاہتے ہیں انہیں کر لینے دیجیے. اللہ کریم کا یہ ارشاد بڑا خوبصورت اور عجیب و غریب انداز لیے ہوئے ہے. جہاں تک انسانی ہدایت کا تعلق ہے تو اللہ کریم نے ہر انسان کے اندر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی استعداد رکھتی ہے. اب ہوتا یہ ہے
کہ طلب الہی کی استعداد ایک کیف روحانی ہے، ایک کیفیت ہے جس کا تعلق روح سے ہے۔ جسم مادی ہے، اس کے اجزاء مادی ہیں، اس کی ضروریات مادی ہیں، ان کو پورا کرنے کے طریقے مادی ہیں۔ تو جسم سے جب بھی سوچتے رہو گے تو وہ مادی تدبیریں ہی سوچے گا اور مادی اشیاء کے حصول میں ہی سرگرداں رہے گا۔ روح جب تک زندہ نہ ہو، جب تک ہوش میں نہ ہو، بعض اوقات روح زندہ ہوتی ہے لیکن بے ہوش ہوتی ہے۔ ایک زندہ آدمی بھی جب بے ہوش ہو جائے تو اس کے کردار اور میت کے کردار میں کوئی فرق نہیں رہتا، وہ مردے کی طرح ہو جاتا ہے۔ روح زندہ بھی ہو، اس کے حواس قائم ہوں، تو پھر وہ طلب معرفت کی جستجو کرتی ہے۔ اور جب تک از خود کوئی جستجو نہیں کرتا طلب الہی کی تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ زبردستی کسی پر ہدایت ٹھونستا نہیں ہے۔ پچھلے رکوع میں تھا کہ یہ معجزات طلب کرتے ہیں، یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر ان کے مطالبے کے مطابق بھی معجزات کا اظہار ہو جائے، انہیں ایمان لانا نصیب نہیں ہوگا، یہ کوئی غلط تعویل گھڑ لے گی، اس لیے کہ ان کے اندر جو وہ کیفیت ہے طلب الہی کی وہ مر چکی ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ لہذا فرمایا لو اننا نزلنا علیہم الملائکہ، اگر ہم فرشتے نازل کر دیں کہ کھلی آنکھوں یہ فرشتوں کو دیکھ سکیں، یا مردے زندہ کر دیں، وکلمہم الموتیٰ، اور مردے انہیں آخرت کا احوال، موت کی کیفیت، قبر کی حالت، برزخ کی باتیں بتائیں، یا ان پر آخرت کے امور ہم سارے کھول دیں، انہیں جنت دوزخ نظر آ جائے، انہیں عذاب ثواب نظر آ جائے، انہیں میدان حشر کے نظارے نظر آنے لگے، انہیں عذاب و ثواب قبر اور برزخ کا عذاب دکھائی دینے لگے، اس سب کے باوجود ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ کوئی نہ کوئی اس کی غلط تعویل کریں گے، کوئی نہ کوئی غلط بہانہ کریں گے، یہ مان کر نہیں دیں گے، چونکہ ایمان کا تعلق محض معجزات دیکھنے سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق اس طلب سے ہے جو خود انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جب اس کے اندر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جو میری ذات کے لیے مجاہدہ کر، جاہدوا فینا، میری ذات کو پانے کے لیے، میرے وصال کو پانے کے لیے، میرے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، میری عظمت کو جاننے اور میری معرفت حاصل کرنے کے لیے جو لوگ محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبل، ہم انہیں اپنے تک پہنچنے کے کئی راستے دکھا دیتے ہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اللہ کس طرح سے راستے دکھا دیتے ہیں، فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں جہاں انہیں معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے، ایسی مجالس میں پہنچا دیتے ہیں جہاں اللہ کی معرفت تقسیم ہوتی ہے، کیفیات بٹتی ہیں، اور ان لوگوں، لیکن جن لوگوں میں نہ صرف طلب پیدا ہو بلکہ کوشش بھی شروع کر دیں، والذین جاہدوا فینا، محنت کریں، عبادت کریں، دعا مانگیں، تلاوت کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر حصول معرفت کی دعا کریں، تو اللہ انہیں ایسے لوگوں اور ایسی جگہوں پہ پہنچا دیتے ہیں، ایسے ذرائع پیدا کر دیتے ہیں کہ انہیں یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ روح کی حیات کا مدار نور نبوت ہے۔ اگر عہد فطرت ہو، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 سالہ دور
جس میں کوئی حق بتانے والا نہیں تھا، اسے عہد فطرت کہتے ہیں۔ کوئی ایسا دور ہو یا آج بھی کوئی بندہ کسی ایسی جگہ ہو جہاں دنیا کی کوئی خبر نہ پہنچتی ہو، اسے نہ بعثت رحمت عالم کی خبر ہو، نہ اسلام کی، نہ کفر کی، پھر بھی وہ مظاہر قدرت کو دیکھ کر، سورج کے طلوع و غروب کو، چیزوں کے پیدا ہونے بڑھنے گھٹنے کو، موسموں کے آنے جانے کو، اس کارگاہ حیات کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے۔ اس کے دل میں طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اس کو مانوں، اسے چاہوں، اس سے پہچان سکوں۔ اب اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی عند اللہ مومن شمار کیا جاتا ہے۔ آخرت میں اسے مومنین میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ مظاہر قدرت کو دیکھ کر اس میں اس قادر کو پانے یا پہچاننے کی طلب پیدا ہو گئی۔ جس تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچی اور اس نے نہیں مانا، توجہ نہیں کی، اس کی روح حیات سے محروم رہتی۔ وہ ایک چلتی پھرتی قبر ہے جس میں روح کی لاش دفن ہے۔ ایک عرب شاعر نے کہا تھا کہ اجسامہم قبل القبور قبور، ان کے جسم قبر میں جانے سے پہلے خود روح کی قبر بنے ہوئے ہیں، چلتی پھرتی قبریں ہیں، ان میں زندگی اور حیات ناپید ہے۔ روح میں حیات پیدا ہو تو ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اس سے آگے کیا ہے، اس سے آگے کیا ہے، کون ہے اس کارگاہ حیات کا خالق و مالک، کیسا ہے۔ جب یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں اسے ایسے لوگوں میں پہنچا دیتا ہوں جہاں اسے یہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں، ان سوالوں کے جواب ملتے۔ اور اگر یہ چیز بندے میں از خود پیدا نہ ہو تو معجزات دیکھ کر اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے بڑا مشکل معجزہ طلب کیا، ان کے خیال میں ناممکنات میں سے تھا، اور آج بھی سوچا جائے تو بغیر قدرت باری کے ناممکنات میں سے ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑی چٹان تھی، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس چٹان میں سے یہ چٹان پھٹ جائے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی پورے دنوں کی بچہ دینے والی ہو، چٹان سے نکلتے ہی وہ بچہ دے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے معجزہ دکھا دیا، چٹان پھٹ گئی، اونٹنی نکل آئی، اونٹنی نے بچہ بھی دے دیا۔ کیا انہیں ایمان نصیب ہو گیا؟ بلکہ وہ اس اونٹنی کے در پے ہو گئے، پھر اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اسے قتل کر ڈالا، مار ڈالا، اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ساری قوم تباہ ہو گئی۔ ابی جہل نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں کہ زمین پر تو جادو چلتا ہے، لیکن سنا ہے کہ جادوگر کے جادو کا اثر آسمانوں پہ نہیں چلتا، تو آپ اگر اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو چاند 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ اللہ کریم کو منظور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا، وَانشَقَّ الْقَمَرُ، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور سیرت میں ملتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی کے دونوں طرف آدھا اس طرف نظر آتا تھا، آدھا اس طرف نظر آتا۔ اب ابی جہل دیکھ رہا تھا، اس نے کہا لگتا ایسا ہے کہ یہ جادو آسمانوں تک پر چل گیا، اور دیکھیں گے کہ ہمیں یہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے یا واقعی ایسا ہوا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو جو باہر سے دیہاتی آئیں گے یا باہر کے لوگ جو
مکہ مکرمہ آئیں گے ان سے پوچھیں گے، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا اگر یہ حقیقت ہے تو۔ جب باہر سے لوگ آئے تو انہوں نے بھی تصدیق کی، تو اس کا جواب یہی تھا کہ حد ہے، یہ جادو تو آسمانوں پہ بھی چل گیا۔ ذلیل ہو کر کفر کی موت مرا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ موسیٰ کے فرعون سے میرا فرعون سخت تھا، یعنی ابی جہل کو حضور نے فرعون سے اشد فرعون کہا ہے، اور آپ نے سچ فرمایا ہے۔ تو کیا معجزہ دیکھ کر وہ مان گیا تھا؟ نہیں مانا۔ فرمایا معجزات یا ولی اللہ کی کرامات دیکھ کر کسی کو عقیدت یا ایمان یا حصول معرفت کی طلب پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ایک از خود عمل ہے جس کی استعداد اللہ نے ہر ذی روح کو، ہر انسان کو دی ہے، اسے اپنے اندر سوچنا چاہیے۔ اس کے دل سے طلب پیدا ہو تو اللہ اس کی ہدایت کے سامان پیدا کر دیتا ہے، اسے قرآن کے لفظ لفظ میں ایک معجزہ دکھائی دیتا ہے، حضور کی سیرت طیبہ میں ہر قدم قدم پر اسے ایک نیا رنگ حسن اور رنگ جمال دکھائی دیتا ہے۔ اہل اللہ کی زندگیوں میں بھی اسے راستہ تلاش کرنے کے لیے روشنی میسر ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کے اپنے دل کی آنکھ روشن ہو، اپنی آنکھ کھلے تو نظارے بھی نظر آئیں، اور اپنی آنکھ کی بینائی نہ ہو تو اس کے سامنے سورج طلوع ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ پھول کھلیں یا نہ کھلیں، جس کی آنکھوں میں بینائی نہیں اسے کیا فرق پڑے گا کہ کتنے خوبصورت پھول ہیں، یہ کتنا اچھا باغ ہے، یہ کتنے پھل ہیں، کوئی نظر نہیں آتا تو پھر کیا فائدہ؟ تو فرمایا یہ مطالبے تو کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ان پر فرشتے ہی نازل کر دیں کہ عام آدمیوں کی طرح گلیوں میں فرشتے بھی پھرتے ہوں اور اللہ کی عظمت سے انہیں آگاہ کر رہے ہوں، بتا رہے ہوں، یا مردے زندہ ہو کر انہیں اپنا حال بتائے کہ بھائی میں خطا کار تھا، یا مجھے ایمان نصیب نہیں ہوا تو موت اتنی سخت ہوتی ہے، سکرات الموت اتنی سخت ہے، میں اس سختی سے گزرا، پھر برزخ میں میرے ساتھ اتنی مصیبت بنی ہوئی ہے، اب قیامت کو کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں تو برزخ میں بڑا عذاب بھگت رہا ہوں۔ یا پھر اس سے بڑھ کر وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اس سے آگے بڑھ کر جن احوال سے مردے ابھی آگاہ نہیں ہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی، ہم قیامت کو بھی کھول کے رکھ دیں، قیامت میں کیا ہوگا وہ بھی انہیں دکھا دیں، ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ مانیں گے نہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیں گے، کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیں گے، انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ الا ان یشاء اللہ، ہاں جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی اللہ تب چاہے گا جب یہ اللہ سے مانگیں گے۔ ان کے دل میں ایمان کی طلب ہی نہیں ہے تو اللہ زبردستی تو عطا نہیں کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ لوگوں کو زبردستی کافر رکھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں طلب ہی پیدا نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی کے دل میں طلب ہی پیدا نہیں ہوتی تو دینے والا اسے کیا دے گا؟ اللہ کریم تو بے نیاز ہے، وہ تو بندوں کا محتاج نہیں۔ اگر ساری مخلوق اس کی عظمت کا انکار کر دے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ساری مخلوق اعلیٰ درجے ولایت پہ فائز ہو جائے تو اس کی شان بڑھ نہیں جاتی، وہ مخلوق سے بالا تر اور بے نیاز۔ مخلوق مانیں گی تو اپنے فائدے کے لیے، نہیں مانیں گی تو اپنا نقصان کرے گی۔ سو فرمایا انہیں معجزات سے ایمان نصیب نہیں ہوگا جب تک ان کے دل میں وہ طلب پیدا نہ ہو اور اسے اللہ قبول فرمائے، اور پھر اللہ چاہے تو انہیں ایمان بھی نصیب ہو جائے گا۔ اور دوسری مصیبت یہ ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ،
ان کے پاس کوئی علمی عقلی نقلی دلیل نہیں ہے. اکثر ان کی باتیں جہالت کی ہوتی ہیں، بے وقوفی کی ہوتی ہیں، اعتراض بھی جاہلانہ ہوتے ہیں، فضول باتیں ہوتی ہیں جو یہ اپنی نادانی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے باتیں کرتے ہیں. اور فرمایا یہ نئی بات نہیں ہے میرے حبیب، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک آدمی، رات ہے، تاریکی ہے، دیا سلائی جلائی، جی وہ کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آتا. آپ نے بتی جلا دی، کہتے ہیں کوئی نہیں، مجھے نہیں مزہ آیا، کچھ چیزیں دکھائی نہیں دیتی. آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، نظر بھی سلامت ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ چاند طلوع ہو گیا، چلو اب تو کچھ روشنی ہو، کہتے ہیں مجھے کچھ نظر نہیں آتا. اب اس کے بعد فجر ہوئی، سورج طلوع ہو گیا، وہ اب بھی کہتے ہیں بھئی مجھے دکھائی نہیں دیتا، تم کہتے ہو یہ میز ہے، یہ کرسی ہے، یہ بتی ہے، مجھے نہیں دکھائی. اس کا کیا علاج ہے؟ اب کون سی عجیب بات آپ کریں گے کہ اسے سورج طلوع ہونے کے بعد دکھائی دینے لگے؟ اس سورج کے طلوع کے بعد دیکھنے کے لیے اور کون سی روشنی چاہیے؟ یہی بات یہاں ارشاد فرمائی کہ بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا تو پھر یہ لا علاج لوگ. اور اس کی پھر وجہ بیان فرمائی کہ انہیں کیوں ایمان نصیب نہیں ہوتا. فرمایا میرے حبیب یہ صرف معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. ہر نبی کی مخالفت کی گئی اور میری مخلوق نے کی. میں نے پیدا کیا جنوں کو، انسانوں کو، میں انہیں روزی دے رہا ہوں، میں نے انہیں زندگی دی، میں نے انہیں ساری نعمتیں دیں، لیکن انہوں نے میری عظمت کو چھوڑ کر شیطان کی مشابہت اختیار کی، شیطان کی پیروی اختیار کی، شیطان کے پیچھے چلے اور اس طرح چلے کہ فنا فی شیطان ہو گئے، خود شیطان بن گئے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے دشمن پیدا کیے. چونکہ ہدایت کا پانا ان کے ذمہ تھا، پیدا تو اللہ نے کیے، ان میں ہدایت کی طلب ہی پیدا نہ ہوئی، بلکہ وہ شیطان کے پیچھے لگ گئے. شیطانی اوصاف ان پر شیطان نے اس قدر القاء کیے کہ وہ خود شیطان بن گئے. شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے بھی لوگ شیطان بن گئے، جنوں میں سے بھی لوگ شیطان بن گئے. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والا شیطان ہے، وہ جن ہو یا انسان ہو. دو درجے ہوتے ہیں، ایک درجہ ہے کہ ہم سے اتباع رسالت نہیں ہو رہا، ہم کمزور ہیں، ہم سے صلاۃ ادا نہیں ہوئی، ہم نے کسی کا مال کھا لیا، ہم نے جھوٹ بول لیا، لیکن ہمیں یہ ادراک ہو کہ میں نے یہ غلط کیا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سچ ہے، میں غلطی پر ہوں. یہ فاسق ہے، گناہگار ہے، لیکن شیطان نہیں ہے، کافر نہیں. ایک شخص کرتا بھی مخالفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسے سمجھتا بھی صحیح ہے اور کہتا ہے جو اللہ نے یا جو اللہ کے رسول نے کہا وہ غلط ہے. جیسے آج کل ہمارے دانشور کہتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت تو ناقابل عمل ہے، یہ قدیم زمانے کی بات ہے، یہ آج کے دور میں تو قابل عمل ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مجسم شیطان بن چکے ہیں، خواہ وہ بڑے عہدے پر ہیں یا چھوٹے پر، عام آدمی ہے یا ملک کا سربراہ ہے. جو بھی یہ کہے گا کہ اللہ اللہ کے رسول کے فرمان تو قابل عمل، یہ تو گئی گزری باتیں ہیں. فرمایا یہ شیطان بن گئی ہیں. ان پر شیطانی اثرات ان میں اس قدر آ گئے ہیں کہ یہ خود مجسم شیطان بن گئے ہیں.
یوں ہی بعضهم الی بعض، یہ ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دل میں القاء بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں بتاتے بھی ہیں۔ اور فرمایا مزے کی بات یہ ہے زخرف القول غرورا، یہ جو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیں۔ یعنی شیطان سے بھی وفا نہیں کرتا، وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو، فرمایا وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے باتیں کرتا ہے، اگلے کا فائدہ نہیں دیکھتا، اس سے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہی اصل اور اساس ہے۔ آج کل جو یہ وہم عام ہو گیا ہے، ہر بندہ کہتا ہے مجھ پر جادو ہو گیا، مجھ پر کالا جادو۔ پہ جادو کی بھی لوگوں نے قسمیں، بھئی کوئی سفید جادو بھی ہوتا ہے، جادو سارا ہی کالا ہوتا ہے، ساری ظلمت ہوتی ہے، شیطانی عملیات ہیں، پھر اس میں سفید جادو کہاں سے آ گیا؟ وہ کہتے ہیں کالا جادو ہو گیا۔ تو یہ جادو کیا ہے؟ یہ جادو یہی شیطانی حرکات ہیں، انسانوں کو ایذا دینے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ اب ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک شیطان یا ایک جن نے کسی آدمی کو پکڑ لیا، یا اسے کوئی درد چھیڑ دیا، یا اسے کوئی بیماری لگا دی، اسے پریشان کرنا شروع کر دیا، اسے ڈرانا شروع کر دیا۔ اب وہ کسی جادوگر کے پاس پہنچا۔ ہمارے لوگ بڑے ادب سے جادوگروں کو عامل کہتے ہیں، عامل صاحب کے پاس کے بڑے ادب سے نام لیتے ہیں، اس لیے کہ عظمت الہی سے بے بہرہ ہیں۔ اب وہ آگے جو عامل نام سے بیٹھے وہ خود شیطان ہے۔ اب اس نے کوئی الٹ سلٹ کوئی کفریہ کلمات پڑھ کے پھونک مار دی، یا کوئی لکھ کے اسے دھواں دے دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو شیطان نے اسے، جو شیطان ایذا دے رہا تھا، اس نے اسے تھوڑی سی ریلیف دے دی۔ اب اس کا یقین ہو گیا کہ یہاں سے مجھے فائدہ ہوا ہے۔ وہاں برائی ہے، وہاں سے پیسے بھی ضائع کرے گا، بعض اوقات آبرو بھی ضائع کرے گا، اور ایمان بھی ضائع کرے گا۔ تو یہ شیطانوں کا اپنی شیطنت پھیلانے کا ایک طریقہ ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ بڑا آسان جواب ہے، جو آپ لوگ اختیار نہیں کرتے۔ بڑا آسان جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی شیطان تجھے تنگ کرنا چاہے، فاستعذ باللہ، اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ میری پناہ میں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے ساتھ بات کرو، میرا ذکر شروع کر دو، میری کتاب پڑھنا شروع کر دو، پاک صاف رہو، حلال کھاؤ، نیک عمل کرو، شیطان تمہارا کچھ نہیں بگڑے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ازل سے اللہ نے اس کو بتا دیا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے، ان عبادی، جو میرے بندے ہوں گے، جو پیٹ کے بندے نہیں ہوں گے، جو دنیا کے بندے نہیں ہوں گے، جو حلال حرام مال جمع کرنے والے نہیں ہوں گے، جو اپنی شہرت کے بھوکے نہیں ہوں گے، بلکہ جو میرے بندے ہوں گے، ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ تو بڑا سادہ سا طریقہ ہے، وہی توبہ کرو، جو ہو چکا توبہ کرو۔ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، کچھ بھی کر چکے ہو، تمہارے گناہ اللہ کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے زمین اور آسمان کے درمیان کو گناہوں سے بھر دیا ہے تو وہ رحمت الہی کو عاجز نہیں کر سکتا۔ توبہ کرے گا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ برائیوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے۔ توبہ کرو اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ خیر صلاح، کسی اور علاج کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن ہم جو اپنے آپ کو بڑا نیک کہتے ہیں، اللہ سے بنا کر رکھنے کو ہمارا بھی دل نہیں چاہتا کہ جب چندہ ہڑپ کرنے لگیں گے تو اللہ روک دے گا، کسی کا مال کھانے لگیں گے تو روک دے گا، اپنی بڑائی کی بات کریں گے، اپنے ہاتھ پاؤں چموانا چاہیں گے تو اللہ روک دے گا۔ یار ہماری بھی تو کوئی شان ہے، اللہ اللہ ہے، بڑا ہے، لیکن ہم بھی کچھ تو ہیں۔
یہ ہر بندے میں یہ بات گھسی ہوئی ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کا نبی بڑا ہے، اللہ کا دین بڑا ہے، لیکن کچھ تو میں بھی ہوں، کچھ تو یہ جو میں ہے نا، یہ بندے کو اللہ کی پناہ میں تو تب آئے جب دوسرے کو اپنے سے تکڑا سمجھے۔ جو خود بڑا ہو وہ کسی کے پناہ میں کیا جائے گا؟ لہذا شیطانوں کے ہاتھوں میں ہم کھلونا بنے رہتے ہیں، اور یوں بعض اوقات ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ میرے پاس اگلے دن یہی ایک مسئلہ آیا، جی ہماری اولاد کسی نے باندھ دی ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، اب تو آج کی سائنس نے بھی بہت سی باتوں کی وضاحت کر دی کہ ایک انسان کے وجود میں 2.5 کھرب 250 ارب سیل ہوتے ہیں ایک بندے کے وجود۔ یہ 2.5 کھرب سیل جو ہیں یہ 6 مہینے میں مر جاتے ہیں اور نئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ 6 مہینے بعد کسی انسانی وجود میں 6 مہینے پہلے کا کوئی سیل باقی نہیں رہتا، ہر سیل اپنے جیسا دوسرا سیل پیدا کر کے مر جاتا ہے، تو 6 مہینے بعد پورا وجود بدل جاتا ہے۔ یہ اتنا باریک، اتنا نازک اور اتنا مضبوط کام ہے کہ کہیں ایک سیل بھی بگڑ جائے تو انسانی وجود پہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دماغ کے سیل خراب ہوں تو وجود بے حس ہونے لگتا ہے، اعضاء و جوارح کام چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی ایک بازو ٹانگ کے سیل خراب ہوں وہ کمزور پڑ جاتی ہے، معدے کے خراب ہوں تو بندہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، جگر کے، دل کے، جہاں جہاں خرابی آتی ہے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے سیل مکمل نہیں بن رہے۔ اب 6 مہینے میں 2.5 کھرب سیل ایک وجود میں پیدا بھی کرتا ہے اور 2.5 کھرب سیل کو موت بھی دیتا ہے۔ کتنے انسان ہیں دنیا میں؟ تقریباً 6 کھرب انسان ہو، 6 ارب انسان ہوں گے۔ انسانی آبادی 6 ارب کے لگ بھگ ہے، ہر انسان کے اندر 2.5 کھرب سیل ہے۔ ان سب کو بنا کون رہا ہے؟ موت کون دے رہا ہے؟ کوئی جادوگر اس ہستی کے سامنے دم مار سکتا ہے کہ اس کے کام میں مداخلت کرے؟ جسے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے اسے روک دے اور جسے وہ مارنا چاہتا ہے اسے بچا لے؟ ممکن ہے؟ میں نے کہا یار تم دین کی بات یا اللہ کے رسول کے ارشاد کے علاوہ عقلاً بھی سوچ کر دیکھو تو یہ محال ہے کوئی کسی کی پیدائش نہ روک سکتا ہے نہ اجرا کر سکتا۔ دعا کرنا، اللہ سے طلب کرنا، ہر چیز اللہ سے ہی مانگنی ہے، دینا نہ دینا اس کے اپنے فیصلے پہ منحصر۔ بڑا عرصہ ہوا ہماری وزارت بہبود آبادی کی وزیر صاحبہ کو چیختے چلاتے کہ بندے زیادہ ہو گئے ہیں، بچے کم پیدا کرو۔ میرا خیال ہے بہت خوش ہوں گی، آج کل تو اللہ کریم نے بہت سے بندے بہا دیے سیلاب میں اور وزارت بہبود آبادی کا کام آسان ہو گیا۔ وہ جب تک وزارت روکتی رہی کوئی پیدا ہونے سے رکا، اور جب اس نے چاہا تو کتنے لوگوں کو موت لے گئی اپنی آغوش میں، لمحوں میں لے کے چلی گئی۔ اس کا اپنا نظام ہے، اپنا کام کرو، جو کام قدرت کا ہے اس میں مداخلت کیوں کرتے ہو؟ تمہیں اللہ نے عہدے دی ہیں، ذمہ داریاں دی ہیں، جو مخلوق ہے اس میں سے چھین کر وسائل اقتدار کے زور پر کھاؤ نہیں، انہیں انصاف سے لوگوں میں بانٹو۔ لیکن فرمایا جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں انسان ہوں یا جن، دراصل یہ شیطان ہے اور میری مخلوق ہیں، مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ بتا دیا کہ خالق ان کا بھی میں ہوں، لہذا انہیں بھی لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور یہ ایسے اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو آپس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ شیطان سے بھی وفا نہیں کرتا، سچی بات اسے بھی نہیں بتاتا۔ وہ شیطان انسانوں سے ہو یا جنوں سے ہو، اپنے مطلب کی بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ کچھ بھی نہ کر سکتے، انہیں موت دے دیتا، انہیں اس کام سے روک دیتا، لیکن اس نے مہلت دی ہے، اس سب کا حساب لے گا، اس وقت تک اس نے خود مہلت دی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ اللہ سے تکڑے ہو گئے اور مرضی سے کر رہے، نہیں، اللہ نے انہیں مہلت دی ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ یہ جو کوششیں کر رہے ہیں مخالفت کی، یہ محض اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کا کفر جمع ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام عالی کو روکنے کے لیے، کیا وہ روک سکا؟ آج بھی 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جب دنیا پر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند نہ ہو رہی۔ کبھی دنیا کا نقشہ سامنے رکھ کے، تو یہ جاپان سے اور انڈونیشیا وغیرہ سے شروع کریں اور مغربی امریکہ تک دیکھتے چلے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ فجر طلوع ہوئی، اذانیں شروع ہو گئی، وہاں ختم ہو رہی ہیں تو اگلی جگہ فجر طلوع ہو گئی، وہاں ختم ہو رہی ہیں تو اگلی جگہ طلوع ہو گئی، وہاں ختم ہو رہی ہیں تو اگلی جگہ طلوع ہو گئی، اتنے میں پیچھے سے زور کی اذانیں شروع ہو گئی۔ ابھی ایک لہر آگے آگے جا رہی ہے، دنیا کے دوسرے سرے تک وہ نہیں پہنچتی، وہ ابھی چوتھائی سفر کرتی ہے، پیچھے سے دوسری شروع ہو جاتی ہے، ایک چوتھائی آگے جاتی ہے، عصر کی شروع ہو جاتی ہے، ایک چوتھائی آگے جاتی ہے، مغرب کی شروع ہو جاتی ہے، ایک چوتھائی آگے جاتی ہے، عشاء کی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایسا وقت بھی ہے دنیا پہ، ایک وقت میں 5 جگہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ میرے پاس وہ سارا نقشہ بھی میں نے کمپیوٹر سے لیا ہے اس کا، دنیا کا، اور اس پہ اوقات اذان بھی ہیں، نماز کے اوقات بھی ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ روئے زمین پر یہ صدا بلند نہ ہو رہی ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پوری دنیا کے کفر نے اسے وقت بھی روکنے کی کوشش کی، اور آج بھی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس نعرہ مستانہ کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن نعرہ ہے کہ بلند ہوتا جا رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ تو فرمایا ان شیطانوں نے کیا بگاڑ لیا، کس کو روک لیا؟ جس نے معرفت الہی حاصل کرنا چاہیے، ہم نے اسے اس کے مقصد تک پہنچا دیا، یہ نہیں روک سکتا۔ جس نے اللہ سے مغفرت چاہی، اللہ نے اسے بخش دیا۔ جس نے اللہ سے توفیق عبادت مانگی، اللہ نے اسے توفیق عبادت عطا۔ ہاں، جو خود ان شیطانوں کے چنگل میں آ جائے اور اللہ سے طلب ہی نہ کرے تو پھر اسے ہدایت کب نصیب ہو؟ سو فرمایا یہ نئی بات نہیں ہے، ہر نبی کے ساتھ انسانوں اور جنوں میں سے جو شیاطین تھے انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے طرح طرح کے جھوٹ بولے، انہوں نے مختلف جادو ٹونوں ٹوٹکوں کا سہارا لیا، اور مزے کی بات یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمان کے ساتھ یا نیک آدمی کے ساتھ غلط بیانی کرتے، آپس میں ایک دوسرے کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ بڑے مخلص لوگ ہوتے ہیں، ہمیں بھی 63 برس ہو گئے دیکھتے، جو اقتدار میں آتا ہے سارے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی ان کے بقول جسے یہ جمہوریت کہتے ہیں، حالانکہ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ تو محض ڈاکو چور اکٹھے ہو گئے اور لوٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن آپ انہی لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو بھی برسر اقتدار آتا ہے بقول ان کے، وہ جمہوریت ہو یا مارشل لا، یہی لوگ اس کے ساتھ منسٹر بن جاتے ہیں۔ جب وہ چلا جاتا ہے اسے کوسنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے کے گیت گانے لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تعریفیں کر رہے تھے وہ بھی جھوٹ تھا،
اب جو برائیاں کر رہے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے، وہی بندہ واپس آ جائے پھر اس کے ساتھ ہو جائے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بڑے اونچے کھڑے ہیں اور ہمیں دور سے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے سائے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارا کردار بھی ایسا ہی ہے کہ جہاں سے کوئی لالچ ہو کچھ ملے گا وہاں تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، جہاں سے یہ تمنا ہو کہ دنیا کی کوئی شے ملے گی وہاں ہمیں اعتراض ہی اعتراض نظر آتے ہیں۔ بڑے کم لوگ ہیں جو اللہ کے لیے سچ بولیں اور حق کی تلاش میں کھری بات کریں، بڑے کم خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور واقعی اللہ کا ارشاد سچ ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے شکر گزار بندے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ لوگ مادی بدن میں اور مادی لذات میں کھو جاتے ہیں اور روح کی حیات اور روحانیت کی حیات کی لذت پانا ان کے نصیب میں نہیں رہتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے، لیکن اللہ زبردستی نہ کسی کو برائی پہ مجبور کرتا ہے نہ نیکی پہ۔ اس نے پیدا کیا، نظام بنایا، اختیار دے دیا، موت تک ان کے پاس اختیار ہے۔ فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ، لہذا میرے حبیب انہیں کر لینے دیں جو کرتے ہیں، ان کی پرواہ مت کیجیے۔ یہی پیغام اللہ کے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کا سچا طالب ہے کہ وہ برائیوں، بدکاریوں اور برے لوگوں سے ڈر کر اپنے قدم نہ ڈگمگائے، اللہ کی طلب میں استقامت دکھائے اور ڈٹا وہ اپنا کام کریں، تم اپنا کام کرتے رہو۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ رہی یہ بات کہ انہیں چھوٹ مل گئی تو یہ گمراہی بڑی پھیلائیں گے، فرمایا کوئی نہیں گمراہی ان سے پھیلتی، ان سے وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن میں خود آخرت کے بارے یقین نہیں ہوتا۔ بڑی خوبصورت بات قرآن حکیم نے بتائی ہے، ہم ہمیشہ ہر غلطی کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ ہمارا بیٹا چوری کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں دوست نے اسے چوری پہ لگا دیا، ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو کہتے ہیں فلاں نے ہم سے یہ غلطی کرا دی۔ اللہ کریم فرماتا ہے بندے کے اپنے اندر وہ خامی ہوتی ہے تب وہ شیطان کی یا جن کی یا اس شیطان انسان کی بات مانتا ہے جب خرابی اس کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ اپنے اندر خرابی نہ ہو تو شیطان اس سے اپنی بات نہیں منوا سکتا، لہذا ان سے گمراہی پھیلنے کا ڈر نہیں ہے۔ جو لوگ خود پہلے سے گمراہ ہیں وہی ان کی بات مانیں گے، جو حق پر ہے وہ ان کی بات کو پرکا اہمیت نہیں دیں گے۔ لہذا جو غلطیاں ہم کرتے ہیں وہ ہم سے کوئی نہیں کراتا، ہمارے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ غلطیاں۔ ہم برے آدمی کی بات کیوں مانتے ہیں؟ ہمارے اندر کہیں کوئی برائی چھپی ہوتی ہے۔ دنیا میں لوگ نیکی کی باتیں بھی تو بتاتے ہیں، ہم کسی نیک کی بات کیوں نہیں مانتے، برے کی بات کیوں مانتے ہیں؟ فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، انہی لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوتے ہیں جن کے دلوں میں آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، جو اللہ کی عظمت کے قائل نہیں، جو رسول کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہے، جن کے دل نور ایمان سے خالی ہیں، وہی ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس بھی بڑے لوگ آتے ہیں، میں اللہ کا نام لکھ کے دے دیتا ہوں، اس کی مرضی شفا دے دیتا ہے، اس کی مرضی نہیں دیتا، اس کی مرضی۔ شاید اکثر لوگوں کو شفا ہو ہی جاتی ہے جو لے جاتے ہیں۔ ایک بات ان میں سے بیشتر لوگ کہتے ہیں جی بڑے عاملوں کے پاس گیا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر آیا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی آپ کو عاملوں کے پاس جانے کی، اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے حلقے کے ساتھی بھی ہیں،
خواتین بھی اور حضرات بھی جو پہلے کوئی تکلیف ہو تو عاملوں کے پاس جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوا، اب حضرت سے تعویذ دیں، تو سیدھے اللہ کے دروازے پہ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ اپنے اندر خامی ہوتی ہے۔ اللہ کی طلب کا وہ معیار نہیں ہوتا جو غیر اللہ کے در پر جانے سے روک دے۔ اللہ سے وہ تعلق، ہم اللہ سے بھی تعلق دنیا داری کے حساب سے جوڑتے ہیں کہ اللہ اللہ کروں گا تو مجھے بیماری نہیں آئے گی، اللہ اللہ کروں گا تو میرے بیٹے کو نوکری مل جائے گی، نمازیں پڑھوں گا تو میری دکان چل پڑے گی۔ کئی لوگ بات بھی کرتے ہیں، خط بھی لکھتے ہیں کہ جی میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، منزل بھی پڑھتا ہوں، اتنی تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ خدا کے بندے، نماز رب سے رشتہ جوڑنے کا کام ہے، کاروبار کا اپنا طریقہ ہے، اور کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ ہماری 80 سال عمر ہو جاتی ہے، 80 سال ہم پوری 80 سال صحت انجوائے کرتے رہتے ہیں، لیکن 80 دن بیمار ہو جائیں تو کوئی حال نہیں رہتا۔ وہ باقی 80 سال کی صحت ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی باجی میری تو عمر دکھوں میں گزر گئی۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ہمارا تعلق رب کریم سے ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو عامل کے پاس جانے کی؟ وہ خود شیطان ہے، آپ کو کسی اور شیطنت میں مبتلا کرے گا۔ تو بہرحال بڑی سادہ سی بات ہے، خود پاک صاف رہیں، حلال کھائیں، حضور کا اپنی پوری کوشش سے اتباع کریں، کمی رہ جائے اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اپنی خلوص دل سے کوشش کریں کہ میں حضور کا اتباع کروں، اور قاری علم والوں سے کہیں جائیں زور لگائیں، کچھ نہیں بگڑے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں تو صحیح، ہمیں اعتبار ہی نہیں آتا اس بات پہ۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ، جو لوگ ہدایت پر ہیں، جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، وہ ان تعویذوں دھاگوں اور ان جادو اور ٹونوں اور شیاطین کے وسوسوں سے گمراہ نہیں ہوتے، چونکہ اللہ کا تعلق اتنا مضبوط ہے۔ بڑی مزے کی بات ہے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت بیان کی اور فرمایا کہ یہ میں نے کسی سے سنی ہے، پڑھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین صلح ہو گئی، اور انہوں نے حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی اور خود دستبردار ہو گئے، تو کیس جو تھا یہ حضرت حسن کا ہم عمر اور ہم زمانہ تھا اور دوست بھی تھا۔ تو حضرت حسن نے سوچا کہ چلو اللہ کا شکر ہے، اس مصیبت، اس بلا ٹلی اور اس سے سرخرو ہو کر نکلے، تو اب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عمرہ کرنا چاہیے۔ کیس کو بھی ساتھ لے لیا، اس راہ بات ہوئی تو حضرت حسن نے فرمایا کیس بھئی دیکھو میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے، میں نے ریاست پوری اپنے چچا کے سپرد کر دی ہے، اور اللہ اس میں مسلمانوں کا بھلا کرے گا اور خانہ جنگی رک جائے گی انشاءاللہ، اور اسلامی سلطنت اور پھیلے گی، میں نے بہت بڑا کام کیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ حسن بھائی دراصل خلافت تمہیں سجتی بھی نہیں تھی اور سجتی امیر معاویہ کو بھی نہیں ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ تیسرا تو خلافت کا دعوے دار ہی نہیں ہے، تو اس نے تیسرا کہاں سے گھڑ لیا؟ تو انہوں نے کہا بھئی مجھے بھی نہیں سجتی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں سجتی، تو پھر کون تھا جسے خلافت دے؟ کہنے لگا سجتی تو لیلا کو تھی۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اب اس کا ذہن لیلا ہی پہ اٹکا ہوا تھا، اور حضرت حسن نے فرمایا انت مجنون، تو پاگل ہے،
اس کے بعد اس کا نام کیس غائب ہو گیا اور لوگ اسے مجنون ہی کہنے لگے. اب بھی لوگ اسے مجنون ہی جانتے ہیں, لیلا مجنون ہر کوئی کہتا ہے. یہ حضرت حسن کا دیے وہ لقب ہے کہ انت مجنون, تم پاگل ہو گئے ہو. مجنون کا مطلب ہوتا ہے پاگل. تو ایک بندے کا بندے سے اتنا تعلق ہو سکتا ہے کہ دنیا سے انقلاب گزر جائے اور اس کے ذہن سے وہ بندہ محو نہ ہو. تو کسی کا اللہ سے تعلق ہو تو وہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے, اس میں کتنی جان ہونی چاہیے. کیا اللہ کے بندے کو ہر بات میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا اللہ ہے وہ دیکھ لے گا. اگر بندے کا بندے سے اتنا تعلق مضبوط ہو سکتا ہے تو یہ تو اس جیسا بندہ ہے, موت کی غذا ہے, خاک کی غذا ہے, مخلوق ہے, عاجز ہے, محتاج ہے, مر جائے گا, فنا ہو جائے گا. تو بندے کو جب یہ توفیق دی گئی کہ اللہ کا نور بطفیل محمد الرسول اللہ سے نصیب اور اس کا تعلق رب العالمین سے ہو جائے, پھر وہ غیر اللہ سے بھی ڈرتا ہو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس یاری میں کوئی کمی ہے, تعلق میں کوئی کمزوری ہے, بات وہ بنی نہیں کہ نہیں. یہ اتنا بڑا انقلاب تھا, تاریخ میں آج بھی متنازع فی ہے. چلو کوئی اعتراض کرتے ہیں, کوئی اچھا کہتے ہیں, لیکن یہ انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ انقلاب آیا تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قربانی دی تھی اور سلطنت اسلامیہ پھر سے زندہ ہو گئی تھی اور خانہ جنگی بند ہو گئی تھی اور فتوحات اسلامیہ پھر سے شروع ہو گئی تھی. یہ اتنا بڑا انقلاب تھا, لیکن کیس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. وہ کہنے لگا یار تم نے خواہ تماشا, کبھی تم خلیفہ بنتے ہو, کبھی معاویہ کو بناتے ہو, نہ انہیں خلافت سجتی ہے نہ تمہیں سجتی ہے. تو انہوں نے فرمایا پاگل ہے, پھر تیسرا خلیفہ کس کو خلیفہ ہو؟ کہنا سجتی تو لیلا کو ہے. اب وہ اس لیلا کے نام میں فنا ہو چکا تھا. تو اگر بندہ کسی اپنے جیسے بندے سے اتنا مضبوط تعلق کر سکتا ہے تو پھر بندے کا تعلق اللہ سے کیسا ہونا چاہیے. فرمایا یہ جادوگر, یہ شیطان, یہ تیرا کچھ نہیں, انہیں بکنے دے, انہیں کرنے دے. اور یہ ایک دوسرے سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور ان کی بات وہی مانتے ہیں جن کے دل میں پہلے سے کفر موجود ہے, جن کے دلوں میں آخرت کا انکار موجود ہے, وہی ان کے ساتھ لگتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں. وَلِيَرْضَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, جن کے دل میں پہلے سے کفر ہے. اس نے اگر جادوگروں, ٹونوں, ٹوٹکوں والوں کو مان لیا تو کیا فرق پڑتا ہے, کافر تو پہلے, مزید کفر اور بڑھ جائے گا. اس میں تو افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں. اور جس کے دل میں میری محبت ہے وہاں یہ نہیں گھس سکتے. میری محبت اتنی کمزور نہیں ہے کہ اس پہ یہ کالے جادو چل جائیں. اللہ کا نور ہے اور اس پہ یہ غالب نہیں آ سکتے. اور جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں ذرا ان کو بھی کر لینے دے میرے حبیب. کل حشر میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں مہلت نہیں ملی تھی, انہیں کر لینے دے. کیا بگاڑ لیں گے؟ کچھ بھی نہیں. اپنے آپ کو تباہ کر کے آخر ذلیل و رسوا ہو کر قبر میں چلے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں.
मोटर वे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए, कलर कहार की झील से होते हुए, मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।